نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ دنیا کے اے مسافر، یہ حقیقی کہانی ہے ایک مسافر کی جو مسلسل سفر میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسافر کون ہے اور کون سے سفر میں رواں دواں ہے، کس مقصد کے حصول کے لیے یہ سفر کر رہا ہے اور اس کی منزل کیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو گاہے بگاہے سب کے ذہن پر دستک ضرور دیتے ہیں، لیکن ان کا جواب معلوم ہونے کے باوجود انسان لاپرواہی برتتا ہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے یہ زندگی بگ بینگ تھیوری کے علاوہ کچھ نہیں، اور دنیا میں آئے، کھایا پیا، عیش کیا اور چلے گئے، کبھی نہ سوچا کہ کیوں بھیجے گئے اور کیوں واپس بلا لیے گئے۔ اور تو آئیں سب سے پہلے معلوم کریں کہ مسافر ہے کون۔ یہ سب سے پہلا سوال ہے جو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ مسافر آخر ہے کون۔ تو دنیا کو وہ مسافر میں ہوں، آپ ہیں اور سب ہیں۔ کائنات کی ہر چیز ہے، کائنات کی ہر چیز، درخت، پھل پھول، دریا، سمندر، رات دن، سورج، چاند، ستارے، سب مسلسل سفر میں ہے، اور رات کے بعد صبح کا طلوع ہونا بتا رہا ہے کہ رات کا سفر اگلی رات تک کے لیے ختم اور سورج کا سفر آغاز صبح کے ساتھ شروع ہو گیا۔ ایک بیج بویا اور اس کا سفر درخت بن کر پھل اور پھول لانے پر ختم نہیں ہوا، بلکہ 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہوتے چلے گئے، اور یہ سفر جاری رہے گا جب تک کہ کائنات موجود ہے۔ دریا، سمندر، ندی، نالے رواں دواں ہیں اور ہر ایک کی منزل ہے، اور بالکل اسی طرح انسانی سفر کا بھی ایک نقطہ آغاز ہے۔ انسان خود کو بہت با اختیار اور طاقتور سمجھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس کا یہ وجود کس کا مرہون منت ہے، وہ کیسے وجود میں آیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہزاروں جرثومے ہر ماں کے رحم کی طرف سفر کرتے ہیں، اور کوئی ایک ہے جو رب کائنات کے حکم سے رک جاتا ہے، لیکن یہ اس کی منزل نہیں ہے۔ ایک جراثیم تنہا کچھ نہیں، اسے سفر میں منزل تک پہنچنے اور حصول مقصد کے لیے ساتھی چاہیے، اور وہ ساتھی ہے مرد کا نطفہ، پانی کی ایک نہایت غلیظ اور حقیر بوند۔ دونوں ساتھ مل کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دوران سفر بہت سی تکالیف سے گزرتے ہیں۔ کئی ماہ تک ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر یہ سفر جاری رہتا ہے۔ قربان جائیں ہمارا خالق اور مالک رب کائنات انسان کو وجود عطا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر ودیت کرتا ہے۔ اس کی زندگی موت، دنیا میں اس کا ٹھکانہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اسے سانس ادھار میں دے دی جاتی ہیں، اور بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری ہر سانس کے لیے تو میرا مرہون منت ہے۔ لیکن ادھار کی اس زندگی کو پا کر انسان ادھار دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ اسے یاد نہیں رہتا کہ یہ امانت جو اللہ نے روح کی شکل میں میرے پاس رکھوائی ہے، یہ واپس کرنا پڑے گی۔ بھول جاتا ہے کہ ہر گزرنے والا لمحہ اسے موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو چاہے یا نہ چاہے تو کشاں اپنے خالق رب کائنات کے سامنے ملاقات کے لیے رواں دواں ہے۔ تو اے نادام مسافر، خودی کے طغیان سے باہر نکل، خود کو پہچان، اپنے رب کو پہچان، اور زندگی کے سفر میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے ہم سفر کا انتخاب کر۔ زندگی انسان کو بہت سے لوگ سے ملنے کا موقع دیتی ہے، جو لوگ شریک سفر بھی بنتے ہیں اور راستے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے ساتھی کو ہم سفر بناؤ کو اپنا ساتھی بناؤ جو صرف اس زندگی میں نہیں بلکہ اگلی زندگی میں بھی شریک سفر رہے اور کبھی ہمیں تنہا نہ چھوڑے، اور وہ ہم سفر صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اندازہ لگائیں، جی ہاں صحیح اندازہ لگایا آپ نے، وہ ہم صرف ہے قرآن۔ قرآن دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، قرآن ذریعہ نجات ہے، قرآن دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، قرآن قبر کی وحشتوں میں مونس اور غمگسار ہوگا، قرآن قبر کے اندھیروں کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ غرض ہے کہ قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے جو نہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ قبر سے حشر، حشر سے پل صراط اور پھر جنت میں پہنچنے تک ہمارا ساتھ دے گا۔
قرآن کے ساتھ ہمارا سفر جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اگر شیطان آپ کو نہ روکے تو اس سفر قرآن میں میرے ساتھی بنیے اور لائک اور شیئر کر دیجئے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی بہت جلدی، یہ سفر جاری رہے گا، ٹو بی کنٹینیوڈ۔